تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے۔ جب آپ الیکشن میں دھاندلیاں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی حشر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ پنگا کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ السلام علیکم۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک اور متنازع تقریر، آرمی چیف کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا مولانا فضل الرحمان کو مہنگا پڑ گیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پارلیمنٹ میں رینجر کی انٹری، مولانا فضل الرحمان گرفتار۔ پارلیمنٹ میں مداخلت ہونے پر اسپیکر اعجاز صادق نے استعفیٰ دے دیا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا دھرنا شروع، لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچ گئے۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار رہوں۔ 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے، تاکہ آج بہت لمبا دن ہے، رات کو 11-12 بجیں گے۔
اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے. میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے. دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے. فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے. کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے. کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا. اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا. اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے. 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں. اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے. اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت میں باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کی رٹ. جی ٹھیک ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت. جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں. لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا. میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں. میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں. اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے. ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. باہر آپ کچھ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہ یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں؟ کیا عمران خان یا PTI کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت کے لیے ایک مشکل کھڑی کر سکتے ہیں؟ آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں. یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی. بہت ہم پٹ چکے ہیں. ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی. جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولے. کو بنائیں، جی مشاورت کے عمل کو وسیع کریں. ٹھیک. آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری. میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو. جی شکریہ مولانا صاحب. وہ کسی نے کہا نا دوسرے حضرت سے صاحب کہ پنگا کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا لے کر پتہ حضرت چلتا ہے. صاحب. جی حضرت تو صاحب میں بہت مہربانی. یہ کچھ گزارشات تھی، جی شکریہ. کچھ رہ بھی گئی، لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے. تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے. وہاں پر بھی
इंतहाई जो मुल्क के मफाद में सब कुछ हो रहा है उसको ये रास्ते भी रोकें। नाज़रीन इकराम, आपने पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान जनाब मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुनी। मौलाना फजल रहमान ने पहले एक मुतनाज़ा तकरीर की, फिर उन्होंने दूसरी मुतनाज़ा तकरीर की, अब इन्होंने एक और मुतनाज़ा तकरीर की है, जिसकी वजह से इदारे जो हैं वो काफ़ी जो है नाराज़ हैं मौलाना फजल रहमान से। और आपको ये पता होगा कि मौलाना फजल रहमान विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। ये बयान भी ऐसा दे देते हैं जिससे सियासी हलचल मच जाए, मगर ये जो है एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में भी हैं। सिर्फ आवाम को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आवाम को इन्होंने एक ऐसा लॉलीपॉप दिया हुआ है कि बस असल तवज्जो से, असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक इस तरह का सियासी बयानबाजी कर देते हैं कि आवाम जो है वो उसके पीछे लग जाए। अब देखें ना कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जो कशीदगी शुरू हुई है, उससे पाकिस्तान में तेल महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में जो और चीज़ें काफ़ी हैं वो महंगी हो चुकी हैं। असल आवाम का तेल से या महंगाई से ध्यान हटाने के लिए कोई इस तरह का शोशा छोड़ दिया जाता है जिससे पाकिस्तान में हलचल मच जाती है और आवाम अब सिर्फ मौलाना फजल रहमान और मौलाना फजल रहमान के पीछे लगी हुई है। मौलाना फजल रहमान ने बयान जो दिया है वैसे वो था तो गलत, क्योंकि आप एक चीज़ ज़हन में डालें कि अगर कोई भी बंदा, अगर मैं ही किसी को कहूँ कि यार ये 10 लाख ले लो और अपनी जान दे दो, तो क्या वो अपनी 10 लाख के बदले अपनी जान दे देगा? नहीं। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है। हाँ, अगर एक शख्स अगर किसी इदारे में गलत है या उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ है तो आप पूरी फौज को या पूरे इदारे को गलत कहना मेरे साथ में नामुनासिब है। यही हमारे सियासतदान होते हैं जब पिंडी के गेट नंबर 4 से दाखिल होते हैं और वहाँ से हुकूमत लेते हैं। 17 सीटों की जमात हुकूमत लेती है, फिर तो एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए ठीक है। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट इनकी हुकूमत ख़त्म कर दे और ये अपोजिशन में चले जाएं तो फिर ये कभी गुजरांवाले जलसे में और कभी किसी जलसे में इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सियासत का निशाना बनाते हैं। अपोजिशन में जब होते हैं तो फौज गलत होती है, जब हुकूमत में होते हैं तो फौज इनके लिए ठीक होती है। मेरे ख्याल में जो भी पाकिस्तान में सियासत को नुकसान पहुंचा है या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, इसके ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान हैं। और हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि क्या कायदे आज़म ने भी सियासत की थी, असूलों की सियासत की थी, पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए उन्होंने सियासत की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सियासत की। हमारे सियासतदान जो हैं ये इक़्तिदार की सियासत करते हैं। इनको चाहे बूट पॉलिश करने पड़े, बस इनको हुकूमत मिल जाए, बस ये हुकूमत के भूखे हैं। और मौलाना फजल रहमान का भाई दरीना ख्वाब है कि वो पाकिस्तान के सदर बने। अगर नाजरीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।